بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں ایسے بے پناہ لوگ گزرے ہیں جو اپنی دیدہ دلیری، شجاعت اور بہادری سے آج بھی زندہ ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے شیر سے متعارف کروائیں گے جس کو دنیا جنگل کے شیر کے نام سے جانتی ہے۔ ان کو عمر مختار دوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا نام بشیر بن سالم حارثی تھا۔ آپ مشرقی افریقہ کے ملک تنزانیہ میں رہتے تھے اور آپ ایک امانی عرب تھے۔ بشیر بن سالم اپنے وقت کا بہت بڑا تاجر تھا۔ جب جرمن فوج نے مشرقی افریقہ پر قبضہ کیا اور وہاں کے مسلمانوں اور لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، مسلمانوں کو غلام بنا لیا، ان کا سامان لوٹ لیا، مسجدوں کی بے حرمتی کی، لوگوں کا قتل عام کیا، تو بشیر بن سالم نے تنزانیہ کے افریقی قبائل کو متحد کیا اور 1888 کو جرمن فوج کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ آپ نے 20,000 فوج کی قیادت کی اور جرمن فوج کی برتری کے باوجود ان کو متعدد لڑائیوں میں شکست سے دوچار کیا۔ جرمن فوج کو کافی عرصے تک ابوشیری نے تگنی کا ناچ نچائے رکھا اور جرمن پوسٹوں کو بہت حد تک تباہ و برباد کیا اور ساحلوں تک قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے مشرقی افریقہ میں موجود جرمن فوج کو برلن سے مدد لینی پڑی، جس کے بعد جرمن فوج نے افریقی علاقوں کو مسلمانوں سے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تنزانیہ کے مختلف ساحلوں پر بحری جہازوں کے ذریعے اور مختلف علاقوں میں توپوں کے ذریعے شدید گولہ باری کی، اور جرمن بحریہ نے مختلف مقامات پر ناکہ بندی کر دی تاکہ مجاہدین تک پہنچنے والی رسد و کمک کا راستہ روکا جا سکے۔ پھر جرمن نے مختلف قبائل کو ابوشیری سے غداری کرنے پر مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے بہت سارا مشرقی افریقہ کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو گیا، اور ابوشیری نے اپنے قبائل کی حفاظت کے لیے عرب فوج سے مدد مانگی، مگر جرمن فوج نے غداروں کے ذریعے مختلف امریکی قبائل پر دھاوا بولا۔ ابوشیری اور اس کے کچھ ساتھی بامشکل جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوئے، مگر ابوشیری ایک بار پھر یاوا اور مبوگا قبیلے کو بغاوت جاری رکھنے کے لیے رضامند کرنے پر کامیاب رہا، اور وہ دارالاسلام اور مبوگائی علاقوں پر ایک بار پھر حملہ کرنے کی رہنمائی کرنے میں کامیاب رہا، مگر جرمن پاور ان حملوں کو پسپا کرنے کے لیے کافی تھی، اس لیے قبائل کو پسپا ہونا پڑا اور انہوں نے ابوشیری کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب ابوشیری نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھی قبائل نے غداری کر کے ابوشیری کو پکڑوا دیا، جس کے بعد 15 دسمبر 1899 کو ایک فوجی عدالت نے اسے پھانسی کی سزا سنائی، اور کچھ ہی دن بعد ان کو پینگائی میں پھانسی دے دی گئی اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔